بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ تحریک انصاف کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے بڑی ساری بانی تحریک انصاف کو پیشکشیں کی جا رہی ہیں اور وہ مسلسل انکاری ہیں، لیکن اب نیا انکشاف ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے بانی تحریک انصاف کو کے پی کے میں منتقل کرنے کے لیے بہت کوشش کی تھی، لیکن حکومتی سائٹ سے اس مسئلے پر انکار ہو گیا۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بانی تحریک انصاف کی کے پی کے میں منتقلی کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ ایک عرصہ سے بات کہی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان بیک گراؤنڈ ڈور پالیسی جاری تھی اور رابطوں کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے بریسٹر گوہر خان نے بھی تصدیق کی تھی کہ رابطوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر نومبر کے دوران جب اسلام آباد کی طرف مارچ ہونا تھا تحریک انصاف کا، تو اس حوالے سے بڑے سارے امور اس حوالے سے زیر بحث آ رہے تھے اور بڑی ساری پالیسیاں انڈر گراؤنڈ چل رہی تھیں کہ اس حوالے سے اب جو بہت ہی سینئر صحافی ہیں انصار عباسی، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے بالواسطہ کچھ رابطوں میں موجود تھے، تو ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ بانی تحریک انصاف کو کے پی کے میں منتقل کر دیا جائے، لیکن حکومتی سائٹ سے علی امین گنڈا پور کو انکار کر دیا گیا اور بات چیت آگے نہ بڑھ سکی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف اپنے کارکنان کو اور فارورز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے وہ پالیسیاں بیان کرتی ہے تاکہ جس سے تحریک انصاف فتح یاب ہونے جا رہی ہے، تحریک انصاف کو فتح مل چکی ہے، تو تاکہ ان کا جو کارکنان ہیں یا فالورز ہیں ان کے اندر وہ گرم جوشی برقرار رہے۔ لیکن دوسری سائڈ پر وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتی کہ انہوں نے کوئی مطالبہ کیا تھا۔ بہرحال اب حکومتی ذرائع سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بانی تحریک انصاف کو کسی قسم کی پیشکش نہیں کی گئی تھی اور انہیں بنی گالہ منتقلی کی پیشکش بھی نہیں کی گئی تھی، جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو بنی گالہ منتقلی کی بھی پیشکش کی گئی، بلکہ بیرون ملک جانے کی بھی پیشکش کی گئی۔ بانی نے انکار کیا۔ بہرحال اب تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حکومتی سائڈ اپنی باتوں پر سچی ہے یا تحریک انصاف اپنی باتوں پر سچی ہے، لیکن قوم کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے سمجھ سے بالات آ رہا ہے کہ قوم کو اتنا بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بھی سچ پر غالب آنے لگ جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ کتنا اور قوم سے اس طرح کی باتیں کی جاتی رہیں گی کہ کوئی بھی جماعت اپنی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی کہ وہ تو پھر ایسی صورتحال میں مذاکرات کا کیا بنے گا؟ اور مذاکرات تو ویسے ہی اب ایسے ہو رہے ہیں جیسے ہوا میں معلق ہو کر رہ گئے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔